I think today we had a session which really pinpoints to the core, most urgent subject for Balochistan. In fact, not only for Balochistan, but the water crisis and its usage and its management is a very big issue for Pakistan also. And I will not be totally wrong if I take it to the global level that the resource that we have in abundance is now becoming a very major aspect for us, how to manage it, control it, use it, and bring it to the use that is more crucial for our livelihood. With a growing population globally, with people consuming water more, with its utility being expanded in the agro-based areas and many sectors which maybe 40 to 50 years back was not being used, is now abundantly being used by many sectors, industries, people, farms, crops, and many other forms. Apart from that, for Balochistan, I think so agriculture, livelihood, livestock, these are three main components which are a very big challenge for us as a government. And I was quite it increased my knowledge today, the presentations which were given. I'm really thankful to both the speakers. I've missed the initial part, but I could gather how this whole thing would have been today. We have initiated the first time as being a new government. We initiated when we started our the first cabinet which took place. We had declared a water emergency in Balochistan, and it's something which is of very importance to us. I don't want to be repeating all these things, but all these factors are very important to the future of the economics of Balochistan, to the livelihood, and to the immigration, or to the migration, in fact, to the migration which might take place in many parts of Balochistan, particularly the city where we are doing this program today. Quetta used to be a city where water used to flow in many channels, but today the population over here is using water tankers and resources which are no more there. In the same case, when we were mentioning about the Karizes in different parts of Balochistan, the Karizes were very often seen in many places of Balochistan. But somehow today, it's something which is unique to Balochistan. If we tell the new generation that there used to be a mechanism where water used to flow from the ground and come to the ground level, the children of this age for them it might sound an information which they might not perceive it. How to go for it as a government, but most important is that how we as a nation, as people of this province, are seeing this problem. Do we consider it to be our issue, or we just thinking it's a matter which the government has to really see, address, solve, and nothing relates to us? And on our part, I think so, the extensive work which has to be done on both the parts, as a government, and I think so as a big population of this nation, and Balochistan as a lesser population. We all have to chip in, play our part, play our responsibilities to really manage the problem of water in our province. You have rightly identified the majority, 57% of the GDP income in Balochistan is all dependent on livestock. And the rest, bigger share comes to agriculture, and then we have other resources, but the other resources are quite low. There was one slide which was a new information to me, that nearly 65% of the water evaporates. And we are using
15% in irrigation. And out of that irrigation, then the percentage goes all. While I had an anticipation that maybe the evaporation percentage is not of 65%, maybe a lower side, but that's something quite high. And especially when you have a zone like Balochistan, where the landmass area is quite big, it's quite deserted, so the chances of evaporation do increase more because of less vegetation and because having less such facilities which can really store water. So for us, you have rightly said it, like I've said it in many of my speeches also, that livestock is going to be one of the key important factors for our economic stability in Balochistan. And if we are serious in really solving all these issues, we have to really focus on livestock. The grazing grounds are really depleting. Obviously, it's not only the depleting grazing grounds, it will really affect on the overall migration of people from one areas to another. And obviously, when the migration pattern takes place, it really changes the demographics of other areas where the population of certain towns will increase, people from different ethnic groups will come over there. So it's an overall thing which will have a lot of reactions which we might not be perceiving at the moment. But with time, there'll be very big challenges for us. It's going to affect our schooling, our health, our civic facilities, and so many other things. We have a lot of stakeholders in this room. The bureaucracy, very less part in the politics sides, but majority of the people who are sitting over here belong from Balochistan and many other parts of Pakistan also. So it's very important how to wisely use water as a resource and anticipate what is coming for us in next 5-7 years time. It's been a great help which can be further extended also from your part. There are a lot of people who have done a lot of research work in Balochistan, and they actually really know what's happening on the ground level, but somehow we have not been in a position to really identify things better. A lot of dams have been made, a lot of check dams have been made, but there's a big question if those dams have been rightly engineered to make the best use for making that dam. Are they really taking the water down, or are they just standing big ponds which are not really trickling down the water down to the ground? And there are new technologies which have come in. Some are very old also, especially the whole concept of really putting water down and recharging the whole basin that we have. But this whole thing has to need a planning mechanism. But as a government, we have the ACS with us. We have the Chief Secretary over here, we have concerned ministers, we have few people, we have people who have done some expertise over here. Things have to change a lot. The better we do it quickly, it's better for us. And the more delay we do in this, that you've mentioned about Cape Town, yes. And there are many other places in Australia and US, maybe parts of Europe also. So we have to really go towards technology, better practices for using of water, recycling methods, and so on. So I'm sure our audience must have, they already know about how serious this issue is, but that point has not really come in where people have to start doing something about it. We can talk about all these things every day, but the actual thing has to be done on ground. And if it's not started, the later we start it, the more damage is going to do to us. So, मेरे ख्याल से जी एक बड़ा important subject इस हवाले से आप सब ने वैसे ही सुना होगा. मसला है हमारा, लेकिन बता ये हमें रहे, और मेरा ख्याल बेहतर है कि हम भी वक्त से पहले इसको समझ लें, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इस सूबे में हमने रहना है. I'm just trying to speak in Urdu just to have a more open conversation with them.
And I've started like telling that the problem is ours, but they are telling it to us. So, اور بلوچستان کے پاس آپشنز بڑے کم اس لیے ہیں کہ یہاں پہ دوسرے صوبوں کی طرح قدرت نے یہاں بہت سارے وسائل اور بھی دیے جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ نیچرل ریسورس ہے, ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن پانی جیسی ریسورس دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی پھر کام نہیں آتی ہیں, کیونکہ ہر انڈسٹری کی ضرورت بھی پانی ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. وہاں لوگ رہیں گے, ان کی ضرورت پانی ہوگی, آپ کو کھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی, آپ کو اپنی لائیولیہوڈ بڑھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی, آپ کو اپنے جسم کے استعمال کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی. تو پانی ایک ایسا ریسورس ہے جس کی ضرورت ہر لحاظ سے آپ کو رہے گی اس سچویشن, اس سسٹم کے اندر رہنے کے لیے. اب چونکہ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے, پسماندہ بھی ہے, اس کا کلائمیٹ بھی بڑا تھوڑا ہارش کلائمیٹ ہے, رین فیکٹر بھی یہاں بہت کم ہے دوسرے صوبوں کی نسبت, ڈرائنس بھی بہت زیادہ رہتی ہے, ایویپریشن ریٹ بھی اس کا کہیں کہیں بہت ہائی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ایک بات پہ آئیں کہ بلوچستان کا حالیہ دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ پانی ہی ہے. کیونکہ اس پانی کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کہیں چلا سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے. میرے آپ کے پاس عالیشان بنگلے ہوں گے, لیکن اگر وہاں پانی نہیں ہوگا یہ گھر خالی ہو جائیں گے. بہت سارے بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے مائیگریشن کر کے علاقے چھوڑ کے چلے گئے, دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے صرف پانی کی وجہ سے. اور سب سے بڑا مسئلہ اس شہر کا ہے کہ اس شہر میں آپ جتنی اچھی خوبصورت سڑکیں بنا لیں, بلڈنگز بنا لیں, مارکیٹس بنا لیں, اسٹریٹ لائٹ لگا لیں, میں اور آپ پلاننگ کے حوالے سے یہاں 10,000 سیمینار کرا لیں, کچھ کرا لیں, لیکن پانی ریسورس آپ اس شہر سے لے لیں تو یہاں بہت سارے لوگ اس شہر کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. جو آج پاکستان میں پہلی دفعہ یہ فینومنا آ رہا ہے کہ پانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سارے چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہیں ابھی, ہم پانی کے بیٹر یوز کے لیے ٹرکل اریگیشن ہے, اسپرنکلر اریگیشن ہے, ببلر ہے, پکے چینلز کا استعمال ہے. یہ جو بتا رہے تھے کراپس ایسے جو کم پانی لیں گے لیکن ان کی ہیلڈ زیادہ ہے, ان کی کوالٹی زیادہ ہے, ان کا ویلیو زیادہ ہے. لائف سٹاک کو امپروو کرنے کے لیے میتھڈالوجیز ہیں. ہاؤس ہولڈ پہ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ کراچی میں ایسے بہت ابھی گھر شروع ہو گئے ہیں جو اپنے گھر کے اس سارے پانی کو ریسائیکل کر کے پھر سے یوز میں لا رہے ہیں. اور بڑے چھوٹے پلانٹس ہیں, بڑی کم قیمت میں ہیں, لیکن کم از کم آپ اپنی اسی پانی کو جو آج کوئٹہ میں ایک آدمی کم از کم ٹینکر کا پانی لیتا ہے, اسی پانی سے گاڑی بھی دھوتا ہے, اسی پانی سے اپنا گھر بھی صاف کر رہا ہے, اسی کو اس سے نہا بھی رہا ہے, اسی کو کوکنگ میں بھی استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں کم از کم اتنا سینس تو ڈیولپ ہونا چاہیے کہ باقی بہت ساری چیزیں وہ ہم کھارے پانی سے بھی کر سکتے ہیں یا ریسائیکل پانی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک ریسورس کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی ریسورس ہے اور وہ ہے گراؤنڈ واٹر. یا تو بارشیں اگر بہت ہو جائیں, لیکن یہاں پہ لیولز بڑے کم ہیں. دوسرے پارٹس میں کم از کم کبھی برف باری زیادہ ہو گئی یا کوئی اور ریسورس ہے تو پھر بھی وہ ایک فیکٹر ہمیشہ سے ہے. لیکن ہم ایک ہائی کوالٹی کلین واٹر کو بہت تیزی سے ضائع کر رہے ہیں, اور اس کے یوز کو ہم ان چیزوں میں لا رہے ہیں جس کا فائدہ بھی ہمیں اتنا زیادہ نہیں مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے گورنمنٹ جس چیزوں کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم سب کو بھی اپنی عام زندگی میں بھی ان چیزوں کو تھوڑا اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کم از کم پانی کی کنزرویشن بہت ضروری ہے ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے, اور ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن, اینڈ آل دیز تھنگس. جتنا ہم کر سکیں اس بات پہ اگر ہم سوچنے لگ جائیں گے کہ میرے ایک گلاس پانی نہ پینے سے یا ایک دن کے 6 دفعہ فلش کرنے کے علاوہ اگر 3 دفعہ فلش کرنے سے کیا فرق پڑے گا, یا پانی کو مس یوز کرنے سے کیا ہوگا, فرق ضرور پڑتا ہے. بیکاز ایوری لٹل کنٹریبیوشن which we do will in an overall aspect will contribute to our own community and to the people and to the resource we have. اور اس جیسی ریسورس کا اندازہ ہمیں اللہ نہ کرے
लेकिन जिस तरह हम फोरसी कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में अगर हमने इस पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया तो यहाँ सिचुएशन बहुत बहुत गंभीर हो सकती है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करेगी। सिर्फ पीने के हवाले से नहीं करेगी, ये आपके हर चीज़ को इफेक्ट करेगी। आपका लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होगा, आपकी इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट होंगी, आपका अपना वजूद जो है वो इस पर बड़ा बेस है इसका। So in the end, I think so. We all have been very thankful to you for contributing and visiting these places and really sharing your knowledge with us, the technical data that you have shared with everybody over here. And such inputs time to time are really important for all of us. And being obviously as a government, we have to really take that responsibility and take the first step. We have taken note of many of things that has been shared today, and I'm sure that with coming times we'll adopt all these things as per our needs, as per our requirements, so that at least we can try to manage and try to prepare ourselves for what might be coming as a big challenge to us. I'm once again thankful to you. To the whole, all of the audience sitting over here, ladies and gentlemen, and to our speakers who have given us a very good input towards this grave issue that Pakistan and Balochistan is facing. Thank you very much. Allah Hafiz.